أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید آج ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ٹاپک ہے ہر چیز کے خواص اور انہیں بدلنے کا طریقہ۔ ہر خوردنی چیز میں کچھ نہ کچھ خواص ضرور موجود ہوتے ہیں۔ ذائقہ اس کی ظاہری خاصیت ہے، جبکہ مزاج اور تاثیر اس کی باطنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ذائقہ کا تعلق طبیعت کی ظاہری صورت سے ہوتا ہے۔ طبیعت جسم کی وہ کیفیت ہے جس کے تحت وہ کسی چیز کو رد یا قبول کرتی ہے۔ جیسے اچھے ذائقے اور خوشبو کو طبیعت قبول کرتی ہے، جبکہ بد ذائقہ اور بدبو کو طبیعت رد کر دیتی ہے۔ باطنی خصوصیات میں مزاج کیفیات کے کثر و انکسار کا نتیجہ ہوتا ہے، اور تاثیر اس چیز اور مزاج کی اثر کرنے والی قوت کو کہتے ہیں۔ مزاج دو الگ الگ کیفیات کے ملنے سے بنتا ہے۔ ان میں کیفیت غالب اور دوسری مغلوب ہوتی ہے۔ جس طرح نوشادر میں دو ذائقے ترشی اور کھار کے ہیں، کھاری ذائقہ غالب اور ترشی کا ذائقہ مغلوب ہوتا ہے۔ اسی طرح آملے اور کیکر کی پھلی میں بھی دو ذائقے ترش اور مٹھاس پائے جاتے ہیں۔ انہیں اگر چبایا جائے تو ترشی محسوس ہوتے ہیں، اور اگر چبانے کے بعد پانی پیا جائے تو پانی میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ ہر دوا یا غذا کی اثر کرنے والی طاقت کا نام تاثیر ہے۔ تاثیر سے جسم میں علامات پیدا ہوتی ہیں، اور قوت سے جسم میں کمی اور بیشی پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتے وقت کمزور، ناتوان اور وزن بہت کم ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ ماں کا دودھ پینے سے بچے کا قد اور وزن بڑھ جاتا ہے۔ یہ ماں کی دودھ کی طاقت ہے۔ اس کے ساتھ بچے کی جسمانی حرکات، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور بولنا، یہ سب کچھ ماں کے دودھ کی تاثیر سے ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح نباتات کے کچے پھلوں میں حرارت کے کیمیائی عمل سے ترشی کے بعد مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً آم اور آلو بخارا خام حالت میں ترش ہوتے ہیں۔ ان میں حرارت کے کیمیائی عمل سے ترشی مٹھاس میں بدل جاتی ہے۔ جب ان کا ذائقہ بدل جاتا ہے تو ان کے مزاج میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ کچا آم گرم خشک اور پکا ہوا آم گرم تر ہوتا ہے۔ اسی طرح کچا آلو بخارا سرد خشک اور پکا آلو بخارا سرد تر ہوتا ہے۔ گندک کا تیزاب خشکی گرمی کا بادشاہ ہے۔ اس جتنی خشکی گرمی شاید ہی کسی اور چیز میں ہو، لیکن اگر کھانے کے نمک میں گندک کا تیزاب ڈال دیا جائے تو گندک کا سلفیٹ آئن نمک کے سوڈیم آئن سے مل کر سوڈیم سلفیٹ بن جاتا ہے، جس کا مزاج گرم خشک ہے۔ یعنی یہ خشکی گرمی کا توڑ تیار ہو گیا۔ اس عمل میں سلفیورک ایسڈ کا ہائیڈروجن آئن اور نمک کی کلورین مل کر نمک کے تیزاب میں تبدیل ہو کر نہایت خراشدار گیس کی شکل میں خارج ہو کر ہوا میں مل جاتی ہے، اور سوڈیم سلفیٹ نمک کی شکل میں حاصل ہو جاتا ہے، جو اپنے مزاج کے مطابق مختلف امراض میں بہترین نتائج دیتا ہے۔ کسی بھی مزاج کے ادویہ کو اپنی مرضی کے نئے مزاج میں کیسے ڈھالا جاتا ہے، اس کی بہترین مثال کشتہ سازی کا فن ہے۔ ہمارے اسلاف محنتی تھے، ہم کامچور اور سہل پسند ہیں۔ ہمارے اسلاف کے پاس وقت کی فراوانی تھی، ہمارے پاس وقت کی قلت ہے۔ ہمارے اسلاف پوری محنت، لگن اور خلوص سے علم اور فن حاصل کرتے تھے۔ ہمارے پاس ان سب کی کمی ہے۔ ہم ہتھیلی پر سرسوں اگانا چاہتے ہیں، رات کو فصل بو کر صبح اسے کاٹنا چاہتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں آبادی کم تھی، خوراک اور ماحول اچھا تھا، کم مقدار میں تیار ہونے والی دوائی کافی ہو جاتی تھی۔ آج آبادی کا دباؤ زیادہ ہے، خوراک اور ماحول دونوں کا معیار گر گیا ہے۔ اب ہمیں زیادہ مقدار میں ادویات تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے وقتوں میں زیر کاشت رقبہ کم تھا، جڑی بوٹی مار ادویات بھی موجود نہ تھیں، ضرورت کی جڑی بوٹیاں آسانی سے مل جاتی تھیں۔
آج زیر کاشت رقبہ زیادہ ہے اور مختلف زرعی جڑی بوٹی مار ادویات کی بدولت جڑی بوٹیوں کی پیداوار کم بلکہ ناپید ہو گئی ہے۔ سب سے بڑھ کر طب کے مد مقابل علوم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جتنی اب کر لی ہے۔ ان سب چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اپنی ذہنی استعداد کار بڑھانی چاہیے تھی، لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس ظالم کی طرح جو گائے سے دودھ حاصل کرتا رہا لیکن گائے کی صحت اور توانائی کا خیال نہیں رکھا، نتیجہ میں گائے کمزور ہوتے ہوتے قریب المرگ ہو گئی۔ ہم آج بھی اچھے نسخے کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف جڑی بوٹیوں کے پانی میں مختلف دھاتوں اور پتھروں کو کھل کر کے اسی جڑی بوٹی کے نقدہ میں محفوظ الہوا آگ دیا کرتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ ہر پودے یا بوٹے میں اس کے اپنے آرگینک ایسڈز ہوتے ہیں۔ قدیم اتباع کشتہ کیے جانے والی دوائی کو کھل کر کے باریک ترین ذروں میں تقسیم کر دیتے تھے اور پودوں کے نباتاتی تیزابوں کے ساتھ عمل کرواتے تھے، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ حرارت دیے جانے کے وقت کشتہ کی جانے والی چیز کو ہوا نہ لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا میں آکسیجن موجود ہوتی ہے جو حرارت کی موجودگی میں کسی بھی چیز کے ساتھ عمل کر کے اس چیز کا آکسائڈ بنا لیتی ہے، اور آکسیجن کے چنگل سے کسی چیز کو آزاد کروا لینا شیر کے منہ سے گوشت چھیننے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اس لیے وہ چیلنجز جن کا میں نے ذکر کیا، ان کی موجودگی میں کسی چیز کو آگ دینا ایک بے فائدہ عمل ہے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، کسی بھی چیز کو آگ دینے کی شرائط ہم پوری نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کر بھی لیں تو تیار ہونے والی دوائی کی مقدار بہت کم ہوگی اور اس کی تیاری کے اخراجات اس قدر زیادہ ہوں گے، عام لوگ تو دور کی بات خاص لوگ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ان مسائل کا حل بہت آسان ہے۔ تھوڑے وقت اور تھوڑے خرچ سے زیادہ مقدار میں دوائی تیار کی جا سکتی ہے جو کام بھی پورا کرتی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہ ہوں۔ اپنا نالج تھوڑا بڑھائیں اور مختلف جمادات کے سائٹریٹ، ایسیٹیٹ اور سٹریٹ بنانا سیکھ لیں، کیمیکلز کے ذریعے نہیں بلکہ نباتات اور پھلوں کے رس استعمال کر کے۔ تیار ہونے والی ادویات برسوں کی محنت سے تیار ہونے والی ادویات کی ہم پلہ ہوں گی۔ اگر آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ عملی طور پر میں آپ کو مختلف چیزیں تیار کرنے کے نسخہ جات بتاؤں گا، قطعاً نہیں۔ اس بارے میں میرا تجربہ بہت تلخ ہے۔ میں نے جسے جو طریقہ بھی بتایا، کام چوروں نے اس میں وہ ترامیم کی، بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ جو سچے دل سے بنانا چاہے گا وہ میری اس گفتگو کو سمجھ کر جو چاہے وہ بنا لے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔